السلام علیکم بچوں، پچھلا جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے نظم پارٹ کا پہلا چیپٹر حمد پڑھا تھا، اور اسی حمد کے چیپٹر سے جو سوال و جواب ہیں وہ ہم ابھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں مختصرین سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ جواب، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، شاعر اللہ تعالیٰ کے نام کو کب تک جاری رکھنا چاہتا ہے؟ جواب، شاعر اللہ تعالیٰ کے نام کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہتا ہے جب تک سینے میں دل دھڑکتا رہے اور زبان میں بولنے کی طاقت باقی رہے۔ سوال نمبر 3، بندے کو بخش دینا کس کا کام ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ بندے کو بخش دینا خدا کا کام ہے۔ سوال نمبر 4، داغ دہلوی کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، داغ دہلوی کے والد کا نام نواب شمس الدولہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 5 ہے، لفظ رب کے مترادف الفاظ لکھیے۔ بچوں، یہاں مترادف سے مطلب ہے ہم معنی الفاظ، جسے ہندی میں پریائے واچی یا سمانارتھی شبد کہتے ہیں اور انگلش میں سینونیمز کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، رب کے مترادف الفاظ ہیں اللہ، پروردگار، خدا باری تعالی۔ سوال نمبر 6، لفظ بلندی کے متضاد لکھیے۔ بلندی کے متضاد، یہاں متضاد سے مطلب ہے الٹا، یا ہندی میں کہیں تو ویلوم شبد، انگلش میں کہیں تو اینٹونیمز یا اپوزٹ۔ تو اس کا جواب ہے، بلندی کے متضاد لفظ پستی اور رذالت ہے۔ سوال نمبر 7، حمد کسے کہتے ہیں؟ بچوں، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کیونکہ پچھلی بار بورڈ ایگزام میں یہ کویسچن آیا تھا۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پاکی اور تعریف توصیف بیان کی جائے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پاکی اور تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ سوال نمبر 8، کونین کا مطلب کیا ہے؟ جواب، کونین کا مطلب ہے دونوں جہاں۔ آئیے بچوں، اب چلتے ہیں ہم تفصیلی سوالات کی جانب۔ بچوں، سوال نمبر 9 جو ہیں اس میں پہلے 2 شعر کی تشریح پوچھی گئی ہیں، جو کہ ہم نے چیپٹر کو پڑھاتے ٹائم ہر شعر کی تشریح کر کے آپ کو بتا دی ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، شامل نصاب حمد کا خلاصہ لکھیے۔ جواب، نصاب میں شامل حمد داغ دہلوی نے لکھی ہے۔ اس حمد میں داغ دہلوی کے جذبات قابل تعریف ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس حمد میں داغ دہلوی خدا کی حمد و ثنا اور عظمت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے خدا، بندے کو معاف کرنا تیرا ہی کام ہے، اس لیے مجھ ادنا سے غلام پر بھی عنایت کرنا۔ میری خواہش ہے کہ جب تک میرے سینے میں دل دھڑکتا رہے اور زبان میں بولنے کی قوت باقی رہے،
اس وقت تک میرے منہ اور زبان سے تیری ہی تعریف ادا ہو اور دل میں تیری ہی یاد باقی رہو۔ اے خدا، اول بھی تو ہے اور آخر بھی تو، بندے کو بلندی اور پستی دینا تیرا ہی کام ہے۔ تو چاہے تو ادنا کو اعلیٰ کر دے اور اعلیٰ کو ادنا کر دے۔ میرا مقام بہت معمولی ہے، میں تیرا ادنا سا غلام ہوں اور تیرا مقام سب سے بلند ہے۔ آخری شعر میں داغ دہلوی خدا کی عظمت اور پاکی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ داغ جو تیرا معمولی بندہ ہے وہ تیرے سوا کسی کا نہ ہوگا، مطلب کسی کے آگے سر نہ جھکائے گا، کیونکہ دونوں جہاں کا مالک تو ہی ہے اور سب کچھ تیرا ہی ہے۔ اب سوال نمبر 11 ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ داغ دہلوی کے مختصر حالات زندگی یعنی سوانح عمری لکھیے۔ جواب: نام ہے نواب مرزا خاں، تخلص داغ، پیدائش 25 مئی 1831 عیسوی، چاندنی چوک، دہلی، وفات 16 فروری 1905 عیسوی، حیدرآباد۔ داغ دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نواب شمس الدین خاں تھا، جن کا شمار لوہاروں کے رؤسا میں ہوتا ہے۔ بچوں، یہاں رؤسا کا مطلب رئیس کی جمع ہے۔ رئیس یعنی امیر، دھنوان، جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، جنہیں عرف عام میں چھوٹی بیگم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ داغ دہلوی 7 برس کے تھے تب ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے چچا نواب یوسف علی خاں نے کی۔ 1880 عیسوی میں ان کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا یوسف علی خاں سے نکاح کر لیا تو وہ بھی ان کے ساتھ لال قلعہ میں رہنے لگے۔ داغ دہلوی نے ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی غیاث الدین نامی شخص کی نگرانی میں حاصل کی۔ ان کی شادی ان کی خالہ زاد بہن فاطمہ بیگم سے ہوئی۔ 1857 عیسوی میں جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو یہ ریاست رامپور چلے آئے اور یہاں داروغۂ فراش خانہ و استبل کے عہدے پر مقرر کیا گیا۔ یہ ایک عہدہ یعنی ایک پوسٹ، ایک پد ہوتا ہے۔ رامپور سے داغ دہلوی حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں انہوں نے محبوب علی خاں کے استاد کا فرض انجام دیا۔ داغ دہلوی کا حیدرآباد میں 16 فروری 1905 عیسوی کو انتقال ہوا۔